آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ کچھ لوگ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں، تو دفتر کی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ کو صاحب ذکر مل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی سمجھ نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا اور راحت بھی جاتی رہتی ہے، مگر بے شمار چیزوں کی یلغار کے باوجود صاحب نماز اب بھی موجود ہیں۔ تو آپ اپنا کام کرتے جائیں اور دوسرے اپنا کام کریں، پھر آپ کو وقت نکالنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ سب خود ہوتا جائے گا۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، پھر ہم کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ آپ خواہشات کو پکاریں، آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام پکاریں۔ یہ بہت بہتر ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے تو مصر کے بازار میں اس ہجوم میں ایک بڑھیا بھی ان کی خریدار تھی۔ لوگوں نے کہا، تم یوسف کو کیسے خرید سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ خرید تو نہیں سکتی، مگر اس کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا۔ آپ اللہ کو مان کر اس کے راستے پہ چلتے جائیں، وہ منظور کر لے تو اس کی مرضی اور اس کی مہربانی۔ غلام فریدا او دیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا۔ آپ شیطانی وسوسوں سے بچ کر اس کی طرف چلتے جائیں، وہ ضرور فضل فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور کچھ دوسری چیز کو غلط کہتے ہیں۔ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں؟ انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ہمارے غلط سمجھنے کا نام گناہ ہے، یا گناہ ہمارے غلط سمجھنے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو غلط وہ ہے جس کو اللہ غلط کہے، تو پھر اس غلط سے بچنا چاہیے، ورنہ آج جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو۔ جب تک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ میچور نہ ہو تو غلطی کو اپنے علم پر نہیں پرکھنا، بلکہ غلطی کو اللہ کے حکم کے مطابق دیکھنا۔ بس یہ بات یاد رہے، آپ تو کافی چیزوں کو غلط کہیں گے، لیکن کیا پوری زندگی غلط ہے؟ بیوی خامد کو کہے گی کہ تیری زندگی غلط ہے، تیرے ساتھ رہنے کا فائدہ نہیں، تو رشوت نہیں لیتا، مال نہیں کماتا، تو آپ کی زندگی تو صحیح ہے اور غلط نہیں۔ لہذا انسان کا غلط کہا ہوا عین ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ تو آپ اپنے کو اللہ کے حوالے سے جانچو۔ یہ انسانی خواہش ہے کہ وہ امتحان دیتا ہے تو کہتا ہے مجھے نتیجہ معلوم ہو جائے۔ کیا اللہ کے راستے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں آخرت میں نتیجہ سناؤں گا، یہ اس کی شرط ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ابھی پروسیس جاری ہے، جب یہ کام ختم ہوگا تو پھر نتیجہ بتایا جائے گا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع دلائے، اس چیز کے ساتھ آپ کا ادب قائم رہنا چاہیے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو گئے۔ مثلا ایک آدمی کو اپنے ماں باپ سے اللہ کا تعارف ملا، اب ماں باپ کا اللہ کے حوالے سے ادب ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کی یاد کسی محفل میں ملی اور کسی سنگت میں ملی تو اس سنگت کا احترام کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں سے آپ نے اللہ کے ضمن میں تعلیم حاصل کی ہے وہاں عزت کا مقام ہے، ایسے کسی مقام پر باغی نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ اگر آپ نے شیخ بنایا اور پھر اس سے بہتر شیخ مل گیا تو نیا علم ملنے کے باوجود پرانے استاد کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر آپ گریجویشن کر رہے ہوں تو پرائمری والے استاد کی بہت عزت کریں، کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک انداز کا نام ہے، ادب کا نام ہے، اور یہ نہیں کہ کون سا علم ہے۔ آپ یہ ضرور سوچیں کہ کیا ان تمام صاحبان کا آپ نے ادب کیا ہے جن کے لیے آپ پر احترام واجب تھا؟ اگر کیا تو بہت اچھا کیا۔ کیا وہ شیخ، بزرگ یا مرشد جن کو آپ نے قبول کیا تھا، کیا ان کے ساتھ آپ کی نسبت قائم رہی؟ اگر قائم رہی تو سمجھو کہ آپ پر اللہ راضی ہے۔ پیر کیا ہے؟ اللہ کی راہ کا ایک آدمی ہے جو آپ کی اصلاح کرے گا اور بہت کرے گا۔ تو رہنمائی کرنے والا مرشد اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اگر مرشد آپ کو لگتا ہے کہ گمراہ کر رہا ہے، کمزور کر رہا ہے یا کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو غلط نہ کہنا، بلکہ خود کنارہ کش ہو جانا۔ جس زبان سے آپ نے کسی کی تعریف کی ہوئی ہے اس زبان سے کسی کی خامی بیان نہ کرنا۔ آپ اگر اتنی بات پہ دھیان کر لیں تو سمجھیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ انہیں مرشد نے ایک بات بتائی اور وہ اس پر عمل کرتے رہے،
پھر جب انہیں کوئی اور بات سمجھ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرشد کے پاس بھی وہ بات نہیں ہے، مگر جب بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو آنکھیں کھل گئیں۔ تو آپ کا فرض ہے کہ اس کا ادب کریں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو ولایت عطا ہو گئی تو بھی وہ اپنے والد کی عزت کرے، حالانکہ اس کے باپ کے پاس تو ولایت نہیں ہے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کا باپ خوش ہو جائے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، تم ہی اسے انجوائے کرو۔ تو آپ اپنے تمام پرانے احترامات قائم رکھیں، ادب نامے قائم رکھیں، اور جہاں پر عقیدت سے سر جھکایا تھا وہاں آج بھی جھکائے رکھنا۔ اس طرح آپ کی عاقبت آسان ہو جائے گی۔ جس پر یہ مہربانی ہوتی ہے اس کی عاقبت آسان ہو جاتی ہے۔ ان پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ، اس کا نتیجہ آخرت میں ہونا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام سرفراز ہو چکے ہیں۔ پھر اس طرح آپ کو فلاح پانے والا کوئی بندہ مل جائے گا، کوئی مزار مل جائے گا تو وہاں آپ کی حاضری جاری رہی ہے تو آپ اس گروپ میں شامل ہو گئے، تو فلاح پانے والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہی فلاح کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ اپنی سنگت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اگر آپ کی سنگت فلاح یافتگان کی نسبت میں ہے تو آپ بھی فلاح پا گئے، تو آپ کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، مگر فلاح پانے کا آج ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جس پر بزرگ راضی ہوں، اولاد اس پر خوش ہو، جو کسی انسان سے زیادتی نہ کرے، لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے، اللہ کی کائنات کو تسلیم کرے، زندگی کو تسلیم کرے، کائنات اور زندگی کا احترام کرے، تو اللہ اس پر راضی ہے۔ تو اگر اللہ راضی ہو جائے تو فلاح کی خبر تو آ گئی۔ اس لیے عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اس پر راضی ہے جو اللہ پر راضی ہو۔ جو شخص زندگی پر راضی ہو، کمی بیشی، خامی خوبی، غم اور خوشی کے باوجود زندگی پر راضی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے مسلمان بنایا اور اچھی زندگی دی۔ اگر آپ یہ شکر قائم رکھیں تو فلاح پا گئے۔ زندگی میں اگر گلے کی بجائے شکر آ گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کا گلہ نہ کرنا بلکہ شکر کرنا۔ تو آپ انسانوں کا گلہ اللہ کے پاس نہیں کرنا اور اللہ کا گلہ بندوں کے سامنے نہیں کرنا، بس پھر آپ کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے لیے جب آپ نے دعا مانگی تو انسان کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ کوئی ایسی دعا مانگیں جب دل کہے کہ میرا حق نہیں تو وہ دعا منظور نہیں ہوگی۔ جب دل یہ کہے کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے مل جائے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ دعا منظور ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر بندہ خود کو دنیا کے خیال کے سپرد کر بیٹھے تو پھر غلطی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ خود کو خواہش کے حوالے نہیں کرنا بلکہ اس ذات کے حوالے کرنا، پھر آپ کا نتیجہ محفوظ ہے، یعنی عاقبت محفوظ ہے۔ کیا نماز میں کوئی تصور کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ مثلاً یہ کہ ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیت اللہ کا تصور کرنا بلکہ کسی چیز کا تصور کرنا منع ہے، اور تصور ہو جائے تو جائز ہے۔ ایک حال میں اگر تصور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور دوسرے حال میں تصور ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ اگر خود کرنے سے تصور ہو تو نماز حرام ہوگی اور منع ہے، یہ تو غیر ہے کیونکہ یہ آپ کا کیا ہوا ہے، اور اگر ادھر سے ہو گیا تو وہ عین اللہ ہے۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ ناجائز ہے، اور خود ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی، اسی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مالک خود موجود ہو تو آپ کی نماز جو ہے یہ تصور کرنے کی بجائے عبادت ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی تصور ہو جاتا ہے۔ ایفرٹ اور کوشش کے ساتھ تصور ناجائز ہے، آپ یہ بالکل نہ کرنا، چاہے شیخ کا ہو یا چاہے کسی اور چیز کا ہو، اور جو تصور ہو جائے وہ ٹھیک ہے۔ فرض کریں اللہ کا تصور کوشش سے کیا ہے تو اللہ کوئی لفظ تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی ذات کا ایک نام ہے اور اس کا تصور ہے۔ اللہ تو وہ اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ خالق کا تصور کر ہی نہیں سکتی، مگر خالق نے ایسا راستہ رکھا ہوا ہے کہ وہ خود اپنی مخلوق کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اگر یہ کام کر دے تو جائز ہے، اور اگر آپ کریں تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے۔ زمیں پہ کعبہ میرا مکان، گو فلک پر رکھتا ہوں لامکاں، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان۔
جس ذات کا مکان ہے اس کا ایک لا مکان بھی ہے، وہ تیرے دل میں نہاں بھی ہے اور عیاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے اور وہ وہاں بھی ہے، اس لیے اس کو اسی کے مقام پہ رہنے دو۔ اس کا تصور آ گیا تو آپ اپنا فرض ادا کرتے جائیں، تصور کو خود بخود چلنے دیں، کیونکہ جو خود بخود ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ اگر نماز میں خیال آتا ہے تو آنے دیں اور اپنا فرض ادا کرتے جائیں اور لگن کے ساتھ ادا کریں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نماز میں محویت اور کنسنٹریشن عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ محویت کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا، اگر ان للہ بھی ہو جائیں تب بھی سجدے میں پڑے رہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ جو شخص دفتر جانے اور دفتر سے آنے کے ٹائم میں لگا رہے گا اس کو کیا محویت ملنی ہے؟ محویت والے کو نہ تو سجدے کا پتہ ہے اور نہ قیام کا، نہ قعود کا اور سجود کا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ محویت کا معنی یہ ہے کہ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ میں اس کے خیال میں جا رہا تھا اور خدا جانے میں کہاں چلا گیا، اور میں اس کے وصال میں ایسا غرق ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، کہاں جانا تھا اور کدھر جا رہا ہوں۔ اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کہتا ہے کہ مجھے میرا نام یاد نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے۔